आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे और हल्की हल्की बारिश की बू फिजा में तैर रही थी। अली अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बारिश के इंतजार में था। वो 21 साल का नौजवान था जो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। उसकी माँ नाइला स्कूल में टीचर थी और आज उनकी पुरानी सहेली उनसे मिलने आ रही थी। अली बेटा, ज़ारा खाला आ रही हैं, तैयारी कर लो, माँ ने कमरे से आवाज दी। अली ने सोचा कि ये भी एक और आम सी मुलाकात होगी जहाँ बुजुर्ग खवातीन पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेंगी। मगर जब दरवाजा खुला तो अली की तवक्कुआत पर पानी फिर गया। ज़ारा अंदर आई और अली का सांस रुक गया। वो नाइला से 10 साल छोटी थी, यानी तकरीबन 39 साल की, मगर उनके चेहरे पर वक्त ने कोई खास निशान नहीं छोड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और मुस्कुराहट में कुछ उदासी भी। कमाल का फिगर था, देख के लगता ही नहीं था कि वो नाइला की हम उम्र दोस्त है। ये अली है, आखिरी बार तो मैंने तुम्हें 10 साल का देखा था, अब तो तुम जवान आदमी बन गए हो, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। अली ने शाइस्तगी से सलाम किया। खाला, आपका इस्तकबाल है। खाला मत कहो, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, बस ज़ारा कह दो, उन्होंने हल्के से कहा। उस दिन ज़ारा ने अपनी कहानी सुनाई। वो 5 साल कबल तलाक याफ्ता हुई थी। उनका एक बेटा था जो अब अमेरिका में पढ़ रहा था। वो खुद आर्किटेक्ट थी और अपना छोटा सा ऑफिस चलाती थी। एक हफ्ते बाद अली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से वापस आ रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। वो करीब ही एक कैफे में पनाह लेने के लिए दौड़ा। अंदर जाते ही उसने ज़ारा को एक कोने की मेज पर बैठे देखा। वो लैपटॉप पर काम कर रही थी। अली ने हिचकिचाते हुए सलाम किया। ज़ारा। ज़ारा ने नजर उठाकर देखा और मुस्कुरा दी। अली, यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश से बचने आ गया। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाती हूँ। उसी कैफे में बैठे बैठे उनकी पहली जाती मुलाकात हुई। ज़ारा ने अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि वो लाहौर में खवातीन के लिए एक डिजाइन स्कूल खोलना चाहती हैं। अली ने अपने सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो वो यूनिवर्सिटी में बना रहा था। तुम्हारी सोच बहुत पुख्ता है उम्र के लिहाज से, ज़ारा ने तारीफ की। अली ने महसूस किया कि ज़ारा उसे अपने हम उम्र की तरह समझती है, ना कि बच्चे की तरह। ये एहसास उसे अच्छा लगा। इस मुलाकात के बाद अली और ज़ारा कभी कभार मैसेजेस करने लगे। पहले मामूल बातों पर, जैसे किताबों के बारे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरी बातों पर। एक रात अली ने मैसेज किया, आज यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। ज़ारा ने फौरन जवाब दिया, हारना सीखने का हिस्सा है। कल मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें अपना पहला डिजाइन दिखाती हूँ जो रिजेक्ट हुआ था। अगले दिन ज़ारा के ऑफिस में उन्होंने अपनी पहली नाकामी की कहानी सुनाई। मैंने समझा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मगर अब देखो, उसी नाकामी ने मुझे मजबूत बनाया। अली ने महसूस किया कि ज़ारा की मौजूदगी उसे सुकून देती है। वो ऐसी बात कर सकता था जो अपने दोस्तों से नहीं कर पाता था। नाइला ने महसूस किया कि अली अक्सर ज़ारा का जिक्र करता है। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, अली, तुम्हें ज़ारा से बात करना इतना पसंद है? अली ने घबरा कर जवाब दिया, वो बहुत समझदार है, उनसे बात करके अच्छा लगता है। नाइला मुस्कुरा दी, हाँ वो बहुत अच्छी है, मगर याद रखो वो मेरी दोस्त है, तुम उनका एहतराम करना। जी अम्मी। इसी हफ्ते ज़ारा ने अली को एक आर्ट नुमाइश में मदऊ किया। अली ने अपनी माँ से झूठ बोला कि उसे यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना है। नुमाइश में वो पहली बार अकेले मिले। ज़ारा ने आर्ट के बारे में बताया, हर पेंटिंग के पीछे की कहानी सुनाई। अली हैरान था कि किस तरह ज़ारा हर चीज को गहराई से देखती है। नुमाइश के बाद जब वो बाहर निकले तो ज़ारा ने कहा, तुम्हें पता है अली, आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगा है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। एक महीने तक अली और ज़ारा चुप चुप कर मिलते रहे। हर मुलाकात पर उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता बनता गया। अली को एहसास हुआ कि वो ज़ारा के बारे में सिर्फ दोस्ती से ज्यादा महसूस करने लगा है। एक दिन पार्क में बैठे हुए अली ने पूछ ही लिया, ज़ारा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारी दोस्ती आम नहीं है? ज़ारा ने गहरी सांस ली। हाँ अली, मुझे लगता है, मैंने भी यही सोचा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानती, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, मैं तलाक याफ्ता हूँ, तुम्हारी माँ मेरी दोस्त है, ये सब बहुत पेचीदा है। अली ने उनका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ कि ये पेचीदा है, मगर क्या हम इसके लिए लड़ सकते हैं? ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। अली, जिंदगी एक फिल्म नहीं है, हकीकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते मुश्किल होते हैं।
علی اور زارا کا رشتہ آگے بڑھتا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راز زیادہ دن تک چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن نائلہ نے علی کے فون پر زارا کا میسج دیکھ لیا۔ علی یہ کیا ہے؟ نائلہ کا چہرہ سخت تھا۔ علی نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ امی، میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ نائلہ کی آنکھیں حیرت اور غصے سے چوڑی ہو گئیں۔ کیا کہا؟ میری دوست؟ تمہاری عمر سے 20 سال بڑی عورت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی، محبت عمر نہیں دیکھتی، یہ محبت نہیں، یہ دیوانگی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نائلہ کے لہجے میں درد تھا۔ اسی شام نائلہ نے زارا کو بلایا۔ دونوں دوستوں کے درمیان پہلی بار تلخ کلامی ہوئی۔ زارا، تم میری دوست ہو، تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کیا؟ زارا کی آواز میں درد تھا۔ نائلہ، میں نے تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں کہا۔ یہ رشتہ باہمی ہے۔ باہمی؟ وہ تمہارا بیٹا ہو سکتا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نائلہ کے دباؤ پر زارا نے علی سے ملنا بند کر دیا۔ علی ٹوٹ گیا، وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی۔ 1 مہینے بعد نائلہ نے دیکھا کہ علی کمرے میں بیٹھا ایک پرانی تصویر دیکھ رہا ہے جو اس نے زارا کے ساتھ ایک نمائش میں کھنچوائی تھی۔ علی، تم اب بھی اس کے بارے میں سوچتے ہو؟ نائلہ کا لہجہ نرم تھا۔ امی، میں کوشش کرتا ہوں نہ سوچنے کی، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ نائلہ بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ تم خوش رہو، مگر کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ رشتہ تمہیں خوش رکھ سکے گا؟ معاشرہ، عمر کا فرق، میری دوستی، یہ سب مشکلات ہیں۔ امی، میں جانتا ہوں، مگر کیا محبت میں آسانی کی تلاش ہونی چاہیے؟ کیا ہم مشکل راستے پر چلنے سے گریز کریں؟ نائلہ نے علی کو دیکھا کہ وہ دن بدن گھل رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے اپنی بہن سے بات کی۔ میں کیا کروں؟ علی زارا کے بغیر خوش نہیں ہے۔ بہن نے کہا، نائلہ، محبت کو سمجھو۔ اگر وہ واقعی محبت کرتے ہیں تو عمر صرف ایک عدد ہے۔ تم خود سوچو، کیا زارا اچھی انسان ہے؟ ہاں، وہ بہت اچھی ہے۔ اور تمہارا بیٹا، کیا وہ سمجھدار ہے؟ ہاں، وہ سمجھدار ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہماری اپنی سوچیں ہی رکاوٹ نہیں بن رہی؟ نائلہ نے کئی راتیں سوچا۔ انہوں نے زارا کو دوبارہ بلایا۔ اس بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ زارا، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں درد دیا۔ زارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں نائلہ، تمہیں معاف کرنا چاہیے۔ میں نے تمہاری دوستی کو خطرے میں ڈالا۔ نہیں، میں نے سوچا ہے اگر تم دونوں سچے ہو تو میں تمہاری مخالف نہیں رہوں گی۔ نائلہ کی منظوری کے بعد علی اور زارا نے باقی خاندان کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے علی کے والد عمران سے بات ہوئی۔ کیا میرا بیٹا ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اس سے 20 سال بڑی ہے؟ عمران کا غصہ عروج پر تھا۔ ابو، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں راضی نہیں ہوں۔ خاندان کے دوسرے ارکان بھی اس رشتے کے خلاف تھے۔ علی اور زارا کو سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ ایک دن زارا نے علی سے کہا، شاید ہمیں رک جانا چاہیے، یہ جدوجہد بہت مشکل ہے۔ علی نے مضبوطی سے جواب دیا، نہیں، اگر ہم اب ہار گئے تو پھر کبھی کسی چیز کے لیے نہیں لڑیں گے۔ 6 ماہ کی جدوجہد کے بعد بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ علی کے والد اب بھی راضی نہیں تھے۔ ایک دن عمران بیمار پڑ گئے۔ ہسپتال میں انہوں نے علی سے کہا، بیٹا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی ہو، تم خوش رہو، مگر یہ رشتہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ علی نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما۔ ابو، آپ زارا سے ملیں، صرف ایک بار۔ اگر ملنے کے بعد بھی آپ کو لگے کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ عمران نے ہاں کہہ دی۔ زارا عمران سے ملنے گھر آئی۔ اس ملاقات میں عمران نے زارا سے کئی سوال کیے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے کے لیے مناسب ہو؟ زارا نے بے ساختہ جواب دیا، سر، میں نہیں جانتی کہ میں اس کے لیے مناسب ہوں یا نہیں۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں اس کی خوشی چاہتی ہوں، اور اگر اس کی خوشی مجھ سے دوری میں ہے تو میں یہ قربانی بھی دے سکتی ہوں۔ عمران نے پوچھا، تمہاری عمر؟ میری عمر، میرے تجربات ہیں، میں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ میں علی کو یہ وعدہ کر سکتی ہوں کہ میں اس کا احترام کروں گی، اس کی عزت کروں گی اور اس کے ساتھ وفادار رہوں گی۔ ملاقات کے بعد عمران نے علی سے کہا، وہ اچھی انسان لگتی ہے، مگر بیٹا سوچ لو، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ابو، میں جانتا ہوں، مگر میں تیار ہوں۔ آخرکار عمران نے بھی ہاں کر دی۔ خاندان کے دیگر ارکان نے بھی اگرچہ ناخوشی سے مان لیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ زارا کے بیٹے جو امریکہ میں تھا وہ لاہور آیا۔ اس نے اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، امی، میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں، اگر علی آپ کو خوش رکھ سکتا ہے تو میرے لیے وہ قابل قبول ہے۔ شادی کی ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ جب علی اور زارا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے
تو ان کی آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ عمران نے اپنی تقریب میں کہا، آج میں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ رہا ہوں اور یہی ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی شکل نہیں ہوتی، محبت بس محبت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد علی اور زارا نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ علی نے یونیورسٹی ختم کی اور ایک سافٹ ویئر کمپنی میں نوکری شروع کی۔ زارا نے اپنا ڈیزائن اسکول کھولا جس میں انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو مفت تربیت دینی شروع کی۔ ایک دن نائلہ اور زارا ایک بار پھر دوستوں کی طرح کافی پی رہی تھی۔ نائلہ نے کہا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دوست میری بہو بن جائے گی۔ زارا مسکرا دی، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنی دوست کے بیٹے سے محبت کر بیٹھوں گی۔ تم خوش ہو؟ ہاں، بہت خوش۔ اور تمہارا بیٹا؟ وہ میری زندگی کا بہترین تحفہ ہے۔ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ کسی عدد کی محتاج نہیں، سمجھوتا محبت نہیں ہوتا۔ سچی محبت میں باہمی احترام ہوتا ہے، خاندانی رضامندی اہم ہے، لیکن اس کے لیے صبر اور افہام و تفہیم ضروری ہے۔ معاشرے کی رائے بدل سکتی ہے جب وہ سچائی دیکھتے ہیں۔ خوشی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر جدوجہد کے بعد ملنے والی خوشی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر قسم کی مصنوعی حدود سے بالا تر ہے۔ بس ضرورت ہے تو صرف سچائی کی، خلوص اور باہمی احترام کی۔